نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت ہے۔ توبہ و استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہیں۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محفوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوا لے اور رب کو راضی کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر دانی نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔